अस्सलाम वालेकुम। بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ آواز آ رہی میری؟ अस्सलाम वालेकुम। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. جی سر، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. یہ ہمارا پانچواں جو تھا وہ، ایک منٹ، پانچواں جو پوائنٹ تھا یعنی روزے کا دیگر عبادات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہے روزہ اور عمرے کی ادائیگی. صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ ایک انصاری عورت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ رمضان فَاعْتَمِرِي، جب رمضان آئے تو تب تم عمرہ کرو. فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا، اس میں جو عمرہ کرنا ہے وہ حج کے برابر ہے. اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اس میں کہ حجۃ معی، کہ اس میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے جیسے، یعنی جیسے گویا کہ میرے ساتھ حج کی ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان جو ہے رمضان میں عمرہ کرے. دیگر مہینوں میں عمرے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن رمضان کا جو عمرہ ہے اس کی فضیلت یہ ہے. اسی طرح رمضان میں اور رمضان کا دعا جیسی عبادت جو ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو جو روزے کی آیات ہیں نا، جن آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت اور اس کے احکام و مسائل ذکر کیے ہیں، ان آیات کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا روزے کا اور دعا کا کیا تعلق ہے. تو جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے یہ پوری آیات وہ لکھی ہوئی ہیں سورہ بقرہ کی، جس میں روزے کی فرضیت اور اس کے احکام و مسائل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی والے بنو، متقی بنو. ایام محدودات، چند ایام ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو تم میں سے جو بندہ بھی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر اس کی جو عدت ہے، اس کی جو قضا ہے، وہ دیگر دوسرے ایام میں پوری کرے گا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فمن تطوع خیرا فهو خیر له. آگے ہم تفصیل پڑھ لیتے ہیں. تو انہی آیات میں آیت نمبر 86 جو ہے 186، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. یعنی اوپر جو ہے وہ یہ ساری روزے کے احکام ہیں. ان آیات کے درمیان یعنی آیت نمبر 87 میں بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کا ہی حکم بیان کیا، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب تم سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع، میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعوت دائی، ہر پکارنے والے کی پکار کو. جو بندہ بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں کہ میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، یعنی سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں اس کا. اذا دعان، جب وہ دعا کرتا ہے. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، بس ان کو چاہیے کہ وہ میری جو احکام ہیں ان کو قبول کرے، میری دعوت کو قبول کرے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پہ ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے کے احکام کے درمیان میں اس آیت کو ذکر کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہ ہے کہ دعا جو ہے نا، یہ ظاہری بات ہے بذات خود ایک عبادت ہے دعا کرنا. تو روزے کی احکام یا روزے کی آیات کے درمیان میں اس کا ذکر کرنا، یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کا اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے. کہ روزے دار کی جو دعا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دیگر عام آدمی کی دعاؤں جیسی ہے. تو روزہ ان دعاؤں میں، ان عبادات میں شامل ہے یا ان اسباب میں شامل ہے جس سے دعا کی قبولیت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس آیت کا یہاں پہ ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے. روزہ اور اعتکاف اسی طرح ایک عبادت ہے، اعتکاف کی عبادت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ،
یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ معاشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مساجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اعتکاف کی حالت میں بیویوں کے پاس جانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ اعتکاف جو ہے نا وہ صرف مسجد میں ہی ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کا جو اعتکاف ہے وہ گھروں میں ہوتا ہے، اور بعض لوگ کرتے بھی ہیں، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ عبادات کے معاملے میں ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر عبادت جو ہے نا وہ ممنوع ہے، حرام ہے، سوائے ان عبادات کے جن کی آپ کے پاس دلیل ہو۔ یعنی عبادات کے معاملے میں یہ قاعدہ اہل علم کیا معروف ہے کہ کوئی بھی عبادت آپ اس وقت تک کر نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس دلیل نہ ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی آپ عمل کریں اور آپ کہیں یہ عبادت ہے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ واقعی وہ عبادت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ جو گھروں میں اعتکاف کرنا ہے نا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ گھر کے اندر اعتکاف ہوتا ہے۔ تو اب لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی جب مجبوری ہے، فتنے کا دور ہے، تو پھر خواتین کیا کریں؟ تو نہ کریں اعتکاف۔ جن مساجد میں اعتکاف کا اہتمام ہے وہاں اگر خواتین کے لیے مناسب انتظام موجود ہے تو وہاں جا کے اعتکاف کر لیں، اگر نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر ضروری نہیں ہے وہ کام کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا نیا راستہ دین کے اندر کوئی بدعت داخل کر لیں، جی آپ چلیں ٹھیک ہے مسجد میں اعتکاف نہیں تو گھر میں کر لیں۔ گھر میں کرنے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو آپ بغیر دلیل کے کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی کوئی بندہ جو ہے نا وہ اپنا فجر کی 2 رکعتوں کے بجائے 3 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں، جی یہ تیسری رکعت بھی ذکر ہے اللہ کے عبادت کے اندر شامل ہے، تو ایسا عمل کرنے سے اس کی پہلی 2 رکعتیں بھی ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ دلیل نہیں ہے۔ تو عبادات کے معاملے میں جب تک دلیل نہ ہو اس کو ادا کرنا کس طرح ادا کرنا ہے، کیونکہ عبادت اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے نا۔ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا، اللہ جس سے راضی ہو، جس سے خوش ہو، تو آپ کو ایسا عمل جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، جس چیز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ذکر کیا، جیسے یہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر اعتکاف کی حالت۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے کیا تھا کہ ان طاہرہ بیتی للطائفین والعاکفین، کہ وہ دونوں کیا کریں، میرے گھر کو صاف کریں گے طواف کرنے والوں کے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ بیت اللہ جو ہے وہ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اس لیے خواتین کا گھر میں اعتکاف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جو اس کو درست سمجھتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ تعویلات کرتے ہیں الٹی سیدھی، یا یہ کرتے ہیں جی حدیث اگر آج کل جو ہے نا وہ فتنوں کا دور ہے، یہ وہ، تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ بازار جب خواتین جاتی ہیں نا اس کے لیے ان کو فتنہ یاد نہیں آتا، جب عبادت کی بات آتی ہے تو فتنہ یاد آ جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی مسجدوں میں خواتین کے لیے الگ سے اعتکاف کا، نماز کا جگہ بنانے کے، وہ گھروں میں ہی خواتین کو کہتے ہیں جی آپ گھروں میں رہے۔ جب بھی کوئی خیر کی بات ہوتی ہے تب ان کو فتنہ یاد آ جاتا ہے، اور ویسے جب باقی کسی نے شادی بیاہ پہ جانا ہوتا ہے وہ کیا سارے کام ان کی خواتین نہیں کرتی کہ وہ سارا دن گھروں میں ہی رہتی ہیں؟ بازاروں میں بھی جاتی ہیں، شاپنگ بھی کرتی ہیں، مارکیٹوں میں گھومتی بھی ہیں وہ خواتین، اور کسی رشتہ دار کی شادی آ جائے تو وہاں پہ بھی چلی جاتی ہیں، اور دیگر معاملات ہوں تو ان میں سفر بھی کر لیتے ہیں، خوشی غمی کے موقعوں پہ سفر بھی کر لیتے ہیں، لیکن جیسے اعتکاف کی بات آتی ہے یا کوئی دینی بات آتی ہے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی فتنہ ہے، تو اس لیے عورتیں جو ہے نا وہ گھروں میں ہی کرنا چاہیے۔ تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اگر آپ کو زیادہ فتنے کا ڈر ہے تو پھر گھر میں نے اس کو اعتکاف نہ کروائیں، نہ کرے وہ عورت، لیکن مسجدوں کے اندر جگہ ہونی چاہیے خواتین کے لیے، اور ہمارے یہاں بعض مساجد میں اس کا اہتمام کیا بھی جاتا ہے۔ تو اعتکاف جو ہے اس کا تعلق مسجد کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی جگہ پہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری جو عشرہ تھا اس کا اعتکاف کرتے یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے، اور اس کے بعد ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، تو ان کے بعد نبی کے کے بعد آپ کی جو بیویاں تھیں وہ بھی اعتکاف کرتی تھی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے، اور جس سال آپ وسلم کی وفات ہونی تھی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو پتہ چلا کہ اعتکاف کی جو مدت ہے وہ صرف 10 دن نہیں ہے، یہ کم زیادہ ہو سکتی ہے، تو 1 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے، 2 دن کا، 3 دن کا، 10 دن کا، آخری عشر میں اگر اس کو زیادہ بھی کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، جائز عمل ہے۔ اور خاص طور پہ جو بزرگ ہوں ان کو چاہیے کہ وہ عبادت زیادہ کریں،
جیسا کہ رسول کی صدی سے پتہ چلتا ہے کہ اصل جس سال آپ کی وفات ہونی تھی اس سال آپ نے زیادہ اہتمام کیا، قرآن بھی 2 دفعہ دہرایا، اسی طرح اعتکاف جو ہے وہ بھی 20 دن کا کیا۔ اسی طرح روزہ اور ليلۃ القدر، اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ليلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ جس بندے نے ليلۃ القدر اس کا قیام کیا ایمان و احتسابا، جیسے روزے کے بارے میں من صام رمضان ایمان و احتسابا، اسی طرح من قام لیلۃ القدر، اسی طرح رمضان کا من قام رمضان، پورے رمضان میں جس نے قیام کیا۔ تو یہ مختلف روایات ہیں، اس میں خاص ليلۃ القدر کا ذکر بھی ہے اور ویسے پورے رمضان کا ذکر بھی ہے، اور روزے کے بارے میں بھی تقریباً یہی جو ہے وہ فضیلت رسول اللہ نے بیان کیا کہ جس بندے نے ليلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ القدر ما اقول فیہا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولی، تم کہو اللہم اے اللہ انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ تو معافی کو، تو کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر، مجھ سے درگزر فرما دے۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ليلۃ القدر کو تلاش کرنا، جیسا کہ رسول اللہ آخری عشرے میں قیام کرتے تھے، تو انسان کو آخری عشرے میں خاص طور پہ طاق راتوں میں قیام اللیل کرنا چاہیے۔ روزہ اور صبر، روزے کا صبر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صبر بذات خود ایک عبادت ہے، تو اصل میں میں کہ سم شہر الصبر رمضان، تم روزہ رکھو صبر کے مہینے رمضان کا۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ رمضان کو صبر کا مہینہ کا ہے۔ اور صبر جو ہے نا وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، 3 اقسام ہے صبر کی۔ الصبر علی الطاعات، اطاعت کے کاموں پر صبر کرنا، یعنی جو نیکی کے کام ہیں ان پہ صبر کرنا، کیونکہ نیکی کے کام کرنے پہ بھی انسان جو ہے نا وہ انسان کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سردیوں میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، یا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یا غسل کرنا، یا مسجد پیدل میں جانا۔ اسی طرح جیسے کوئی بندہ عمرہ کرنے جاتا ہے تو ظاہر بات ہے سفر کے اخراجات ہیں، اور اسی طرح رش ہے، اس کے اندر طواف کرنا، پھر صحیح کرنا، تو انسان کو چیز آتی اچھی خاصی کیا ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزوں پہ اسی طرح رش کے اندر لوگوں کو دھکے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، اور کئی طرح کی مشاکل ہوتی ہیں، جو انسان کیا کرتا ہے ان چیزوں کو فیس کرتا ہے، تو اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر کرنا، اس میں انسان دل برداشت نہ ہو، ہمت نہ چھوڑے، بلکہ اس عبادت کو جاری رکھے۔ یا روزہ رکھنا ہے تو روزے رکھنے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ کھانے پینے سے خود کو روکنا ہے، تو یہ صبر کی قسم ہی ہے نا۔ تو اللہ کی جو اطاعت ہے اس کے اوپر صبر کرنا، صبر کی ایک ہی قسم یہ ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ الصبر عن المعاصی، گناہوں پر صبر کرنا، یعنی گناہوں پر صبر یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اس پہ صبر کرنا ہے۔ گناہ کے مواقع موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، کر بھی سکتے ہیں، لیکن خود کو روک کے رکھنا، گناہ نہ کرنا، تو یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ اور صبر علی المصائب، مصیبتوں پہ، پریشانیوں پہ، یا حق کی دعوت دیتے ہوئے جو لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں یا کوئی تکلیف سہنی پڑتی ہے ان پہ صبر کرنا، یہ تیسری قسم ہے۔ تو روزے میں یہ تینوں ہی پائی جاتی ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال اللہ کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ، تو یہ پہلے ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اسی لیے علماء نے اس چیز کو بھی ناپسند کیا کہ روزے کی شدت کو کسی سے بیان کیا جائے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب روزہ انسان گرمیوں میں ہو خاص طور پہ، تو بعض اوقات زیادہ لگتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں روزہ لگنا، تو انسان بار بار دوسرے کہتے ہیں یار آج بڑا روزہ لگ رہا ہے، آج بڑا روزہ لگ رہا ہے۔ تو اہل علم جو ہے نا اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہ اس چیز پہ صبر کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے سامنے بیان کر کے جو ہے نا وہ بے صبری کا مظاہرہ کیا جائے، کیونکہ یہ صبر کے منافی چیز ہے۔ آج کا چوتھا اور آخری جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے رمضان کے احکام و مسائل۔ تو رمضان کی ابتدا کیسے یقینی طور پر معلوم ہوگی؟ تو اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں روایات ملتی ہیں اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاند دیکھنے کی گواہی مل جائے، یعنی آپ نے خود نہیں دیکھا لیکن کسی ایسے عادل اور سکہ راوی سے یہ بات پتہ چل جائے کہ اس نے چاند کو دیکھا ہے، تو یہی کافی ہے، چاہے وہ ایک مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا ہے کہ اگر مطلع جو ہے نا ابر آلود ہو، بادل ہے اور چاند دکھائی نہیں دیا، تو پھر گنتی پوری کر لیجیے، پھر 29 کے بجائے 30 دن شعبان کے پورے کیے جائیں، اور پھر اس کے بعد رمضان کے روزے رکھے جائیں۔
یعنی چاند دیکھے بغیر، یعنی جو بادل ہیں وہ زیادہ ہیں اور چاند دیکھنے کا کوئی مناسب انتظام ہی نہیں ہے، نہ پتہ چل رہا چاند ہے یا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب چاند دیکھنا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر 30 دن پورے کر لینے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب جو بھی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، تو پائے گا کیسے جب چاند دیکھنے سے ہی ظاہری بات ہے کہ ممکن ہے۔ تو دوسرا طریقہ جو وہ یہ ہے کہ حدیث میں آ گیا کہ سومو لرؤیتہ، روزے تم نے رکھنے ہیں لرؤیتی، اس کو دیکھنے کے ساتھ، یعنی چاند دیکھنے کے ساتھ ہی روزہ رکھنا ہے، وافطروا لرؤیتی، اور روزہ افطار بھی اسی طرح ہی کرنا ہے۔ افطار سے مراد رمضان کا اختتام ہے، روزہ افطار یہ نہیں کہ جو مغرب کے ٹائم افطار ہوتا ہے، بلکہ رمضان کا جو مہینہ مکمل ہونا ہے وہ 29 کا ہوگا یا 30 کا، جب چاند نظر آ جائے شوال کا، اگر 29 کو نظر آ گیا تو 29 روزے ہو جائیں گے، اگر 30 کو نظر آیا تو پھر 30 پورے ہو جائیں گے، کیونکہ جو قمری مہینے ہوتے ہیں وہ 29 اور 30 کا ہی ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہوتا اس میں۔ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، یعنی اگر تمہارے پر جو ہے مطلب ابر آلود ہو جائے، دکھائی نہ دے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ 30 دن شبان کے پورے کرنے ہیں۔ تو یہ سمپل سا آسان سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا کہ ہر علاقے کے، ہر ملک کے لوگ جو ہیں اپنے چاند کو دیکھیں، چاند نظر آ گیا تو اس پہ اعتماد کر لیں اور اس کے مطابق کریں۔ اور جیسے صحیح مسلم کے اندر یہ بڑا واقعہ ہے اس اختلافی مسائل سے بچنے کے لیے، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ام فضل بنت الحارث وہ فرماتی ہیں کہ بعثوا الی معاویہ بالشام، معاویہ جو ہے نا وہ ادھر یعنی شام وہ گئے، کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے، تو وہ کہتے ہیں وہاں سے جب واپس آئے نا فقضیت حاجتها، ان کی میں نے ضرورت کو مکمل کیا، واستحل علی رمضان وانا بالشام فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ، وہ کہتے ہیں کہ میں شام سے واپس آیا، وہاں پہ میں نے رمضان کا چاند دیکھ لیا تھا، وہیں رمضان ہو گیا مجھے شام کے اندر۔ تو میں نے جمعرات کی رات، جس کو ہم جمعرات کہتے ہیں نا، اس رات کو میں نے چاند دیکھا، تو جمعے کو انہوں نے روزہ رکھا۔ جب وہ واپس مدینہ آئے تو عبداللہ بن عباس علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ میں نے جمعرات کو چاند دیکھا تھا اور روزہ اس کے مطابق جمعے کو رکھ لیا۔ تو فقال ما رأيتم الهلال، انہوں نے پوچھا تم نے کب دیکھا تھا چاند؟ ہلال کہتے ہیں جو چاند کا سوری مہینے کا جو پہلا چاند ہوتا ہے نا، جس کو دیکھ کے مہینے کا پتہ چلتا ہے، بالکل جو باریک سا ہوتا ہے، تو عربی میں اس کو اس چاند کو ہلال ہلال کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہم نے تو لیلۃ الجمعہ جو تھا نا جمعے کی رات، اس کو دیکھا تھا ہم نے چاند۔ تو فقال انت رأيته، انہوں نے کہا کہ تم نے دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا تھا، میں نے خود دیکھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگ میں نے بھی دیکھا اور ورآہ الناس، لوگوں نے بھی دیکھا، انہوں نے روزہ بھی رکھا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا، ظاہری بات ہے وہاں کے خلیفہ وہ تھے۔ فقال لیکن رأیناہ لیلۃ السبت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جمعے کو دیکھا تھا، جو ہفتے کی رات تھی نا اس کو ہم نے چاند دیکھا۔ فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، تو ہم تو روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم 30 دن پورے کریں، کیونکہ ان کا علاقہ شام کا تھا نا، وہ شام گئے تھے، وہاں سے وہ واپس آ کے بتا رہے تھے کہ میں نے شام میں جمعے کو دیکھا تھا، جمعے رات کو، تو جمعے کو انہوں نے روزہ رکھا، تو ان کے روزے پورے ہو رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم 30 پورے کریں گے، کیونکہ ہم نے تو ہفتے کو دیکھا تھا، جمعے کی رات کو دیکھا تھا۔ جمعے رات سے مراد ایک تو جمعے رات دن ہے نا، یوم الخمیس جس کو تھرسڈے کہتے ہیں، تو وہاں پہ شام میں تھرسڈے کو دیکھا گیا تھا، اور جو عبداللہ بن عباس نے مدینہ میں دیکھا وہ فرائیڈے کی رات تھی، ٹھیک ہے، فرائیڈے کو انہوں نے دیکھا تھا رات کو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے 30 دن پورے کرنے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے علاقے کا جو چاند تھا اس کا اعتبار کیا، انہوں نے اپنے علاقے کا شام کے اعتبار سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم تو وہاں پہ تھے، تم نے وہاں پہ دیکھا، تمہارے حساب ہو رہا ہے، ہم تو ایسے ہی کریں گے۔ تو انہوں نے کہا ابا نکتفی برؤیت معاویہ، کیا معاویہ کا جو دیکھنا ہے یا روزہ رکھنا ہے وہ کافی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا فقال اللہ، نہیں یہ کافی نہیں ہے، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمیں اسی طرح اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ جس علاقے میں آپ ہیں، جس ملک میں ہیں، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ باقی یہ تفصیلی اس کی ایک الگ بھی ہے، بہرحال ہمارا یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ ہر علاقے کا چاند اپنا، جو چاند کو دیکھ کے روزہ رکھا جائے گا، اسی کو دیکھ کے افطار کیا جائے، اور اگر کہیں پہ ممکن نہ ہو تو پھر 30 دن پورے کر لیجیے، چاہے وہ شبان کے پہلے 30 دن پورے کیں، اس کے بعد رمضان شروع کیا، اسی طرح رمضان کا جو اختتام ہے وہ بھی شوال کا چاند دیکھ کے کیا جائے، اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 روزے پورے کر لیے جائے۔ اسی طرح روزے کے وجوب کی شروط کیا ہے، کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، کب واجب ہو جاتا ہے روزہ؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہونا چاہیے، پہلی شرط یہ ہے، جو غیر مسلم اس کو پر روزہ فرض نہیں ہے، یعنی فرض سے مراد ہے کہ اللہ کا حکم تو ہے
اور وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اگر وہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ یا دیگر جو اسلام کے احکام ہیں ان کو وہ بندہ مسلمان نہ ہو تب تک اس کا روزہ رکھنا اس کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اسلام بیسک وہ ہے۔ دوسرا ہے کہ وہ عقل مند ہو، پاگل نہ ہو۔ ایک بندہ پاگل ہے، عقل ہی نہیں کام کرتی، تو ایسے شخص کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے وہ بالغ ہو۔ تو بلوغت جیسے جہاد کے لیے شرط ہے، اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، تو دیگر جو عبادات ہیں اس میں فرض ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے پہلے رکھنا جو ہے وہ ناجائز ہے، یہ کوئی حرام عمل ہے، ایسی ایسی بات نہیں، لیکن اس کے بعد پھر اس کے اوپر مواخذہ ہوگا، اس کی پکڑ کی جائے گی اگر وہ کام یہ ایسا نہیں کرتا۔ تو چوتھا ہے کہ اقامت پذیر ہونا، سفر مسافر نہ ہو بندہ، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی سفر کے اندر روزہ رکھتا ہے فرض، تو یہ نہیں کہ کوئی ناجائز عمل اس نے کر لیا، لیکن اس کے اوپر فرض نہیں ہے، وہ چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، رخصت ہے اس کے لیے۔ لیکن جو مقیم ہے، جو کسی جگہ پہ رہ رہا ہے، سفر کی حالت میں نہیں ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے۔ پانچویں جو شرط ہے کہ حیض و نفاس کی سے طہارت، ایسی حالت میں نہیں ہونا چاہیے عورت کو کہ وہ حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں، جو بچے کی پیدائش کے بعد جو 40 دن کا جو پیریڈ ہوتا ہے یا ایک خاص مدت ہوتی ہے، اس دوران روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا عورت کے لیے۔ تو ان دونوں سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ چھٹی چیز ہے، اب یہ اس کا نقطہ ہم نے ذکر کیا، ایسے بعض لوگ ایسے موجود ہیں جو آج اس چیز کی کہتے ہیں کہ نہیں اس حالت میں بھی روزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، مشقت تھی اور یہ ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، اگرچہ وہ کم ہیں لیکن ایسے لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ جس میں شریعت نے رخصت دی ہے لیکن وہ اس کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان حالت میں بھی روزہ رکھیں، اللہ المستعان۔ چھٹا جو ہے وہ روزے رکھنے کی قدرت ہو، یہ ایک بندہ جو ہے اس کی استطاعت ہونا، عبادات میں جتنی بھی ہیں اس کے اللہ تعالیٰ نے فتق اللہ مستطاعتم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما امرتکم بھی فاتوا مستطاعتم، کہ جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کرو۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم نے کسی بھی نفس کو اس کی وسع سے زیادہ مکلف نہیں بنایا، تو جس کی استطاعت ہے وہی روزے رکھے، اگر استطاعت نہیں ہے روزے رکھ ہی نہیں سکتا، بعض اوقات کوئی بندہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، یا بعض اوقات بڑھاپا ہوتا ہے، تو یا کوئی اور ایسی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، تو یہاں پہ چھٹی جو شرط ہے روزہ رکھنے کی وہ ہے کہ وہ انسان روزہ رکھنے کی قدرت رکھتا ہو، اس کے پاس استطاعت ہو، اتنی اس کے پاس ہمت ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ ساتویں جو ہے وہ نیت ہے، تو جو بندہ رات کو نیت نہ کرے، یہ فرض روزہ کی بات ہو رہی ہے، نفلی روزہ جو ہے وہ صبح فجر کے بعد بھی اس کی نیت کی جا سکتی ہے، اگر اس نے فجر کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے توڑنے والا ہوتا ہے، تو وہ روزے کی نیت بعد میں بھی کر سکتا ہے نفلی روزے میں، لیکن فرضی روزے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ رات کو ہی فجر سے پہلے اس نیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ مریض سے متعلق بعض احکامات، یعنی وہ امراض یا وہ والے مرض جس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہر مرض تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ اب کوئی بندہ کہ میری سر میں درد ہے تو میں روزہ چھوڑ دوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یا کوئی پاؤں کے اوپر ہلکی سی کوئی پھنسی نکلی ہوئی ہے تو یہ بھی مرض ہے نا، جلد کا مرض ہے، یعنی معمولی جو تکلیف ہے اسے اوکے جی میں نے یہ مجھے کوئی مریضوں کے لیے چھوٹ ہے لہٰذا میں مریض ہوں تو مجھے چھوٹ دی جائے، تو ایسے مرض کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ کون سا مرض ہے جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ جس میں روزہ رکھنے سے آپ کے مرض میں اضافے کا خدشہ ہو، جو خدشہ یہ نہیں کہ صرف ہلکا سا گمان ہو، بلکہ غالب گمان یہ ہو کہ غالب گمان یہ ہے کہ اسے اس بندے کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور یا مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مزید کسی مرض کے لگنے کا اندیشہ ہو، یعنی ایک بیماری پہلے لگی ہوئی ہے اور روزہ رکھنے سے وہ دوسری بیماری اور ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو رخصت ہوگی۔ البتہ ایسا مرض جو معمولی ہے جیسے سر درد ہے، نزلہ زکام ہے، تو ایسے روزے سے اس ایسے کم سے روزہ متاثر نہیں ہوتا، نہ مرض متاثر ہوتا ہے نہ روزہ، تو اس لیے ایسے شخص کے لیے رخصت نہیں ہے کہ وہ بندہ ان چیزوں کو بہانہ بنا کے روزہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو بندہ مریض ہے یا سفر میں ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ بعد میں گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ تمہارا ہمارا جو پہلے شاہد تھا وہ یہ تھا کہ من کان مریضا او علی سفر، جو مسافر ہو یا روزے مریض ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ گنتی بعد میں پوری کرے۔ مرض دو طرح کے ہوتے ہیں، دائمی مرض جو جن کے صحیح ہونے کا امکان نہ ہو، جسے چھٹکارا یا صحت یابی کی امید نہ ہو، جیسے بڑی عمر کی کمزوری،
ایک تو بندہ بڑی عمر میں پہنچ گیا ہے، بڑھاپا ہے، تو بڑھاپا دن ب دن بڑھنا ہے، کم تو نہیں ہونا نا۔ یہ ایک ایسا دائمی مسئلہ ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو اس کے ٹھیک ہونے کی تو کوئی امید ہی نہیں ہے کہ بندہ کہ جی ہاں جی یہ تو چلو آج ہے کل ختم ہو جائے گا، ہفتے بعد ہو، اس کا تو چانس بڑھنا ہی ہے، کم نہیں ہونا۔ جیسے بعض اسی طرح بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کے ٹھیک ہونے کا امکان کم ہوتا ہے یا بڑی لمبی مدت چاہیے ہوتی ہے، جیسے فالج وغیرہ کا معاملہ ہے۔ خاص طور پہ اگر بڑھاپے میں فالج ہوتی ہے تو پھر اس کے ٹھیک ہونے کے امکان اور زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو کینسر ہے تو کینسر کی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو وہ یہ بھی دیکھا جائے گا۔ یعنی ایسی بیماریاں جن کے اندر ان کے ٹھیک ہونے کا چانسز بہت کم ہوں یا نہ ہونے کے برابر ہوں، تو جس میں بڑھاپا ہے اس میں تو نہ ہی ہے نا ایک طرح کی، کہ وہ بڑھتا ہی جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح کینسر ہے، فالج ہے، یا ایسی کوئی اور بیماریاں جن کے اندر انسان جو ہے وہ بڑے لمبے عرصے تک بیمار رہتا ہے یا ان کے صحیح ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو بندہ ٹھیک ہونے کا امکان ہو تو وہ کیا کرے گا؟ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، فدیہ روزے کا ادا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس آمدن کے وسائل ہوں لیکن اس کے اخراجات کو ناکافی ہوں اخراجات کے لیے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کے اخراجات زیادہ ہیں لیکن اس کی آمدن کم ہے۔ اخراجات مثال کے طور پہ مہینے کے 1 لاکھ میں اس کی آمدن 70,000 ہے، 80,000 اس کی آمدن ہے، اور جو اس کے اخراجات ہیں بنیادی وہ 1 لاکھ کے ہیں، تو ایسا شخص بھی مسکین ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ وہ کوئی ننگا پھرنے والا ہو یا اس کے پاس کپڑے ہی نہ ہو اور کوئی پٹے پڑانے کمروں میں پھرو، ایک اچھا جاب پہ جانے والا نوجوان لڑکا بھی مسکین ہو سکتا ہے، اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، جس کے بارے میں جس کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن اس کی کم ہے، تو ایسے لوگوں کو اس کو آپ ایسا ان کو فدیہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نہ کوئی آمدن ہو اور اخراجات تو ظاہر پتہ وہ نہیں ہونے ہیں، کھانے پینے کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کی آمدن ہو ہی نہ سرے سے، وہ فقیر ہوتا ہے۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کی کچھ نہ کچھ آمدن ہو، اور اس کے لیے سورہ کہف کی آیت ہے جس میں وہ کشتی والوں کا ذکر ہے، تو ان کو وہاں پہ مسکین کہا گیا۔ جو خضر علیہ السلام نے بتایا نا کہ وہ کشتی جو تھی وہ مسکینوں کی کشتی تھی، تو مسکینوں کے پاس کچھ نہ کچھ روزی روٹی کا انتظام تو تھا نا، کشتی تھی، کام کر رہے تھے، لیکن ان کو مسکین کہا گیا۔ تو پتہ ہی چلا کہ کچھ نہ کچھ کاروبار ہوتا ہے، کوئی جاب وغیرہ ہوتی ہے اس بندے کے پاس، لیکن اس کی آمدن کم ہوتی ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو مسکین کہا گیا۔ تو ایسے لوگوں کو ایک روزے کے بدلے ایک ٹائم کا کھانا دیا جائے گا، کھانا کھلانا۔ اسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ افطار کروانا، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو روزہ رکھوا دینا یا روزہ افطار کروا دینا یہ فدیہ، یہ نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، وہ روزہ افطار کرے اسے یا روزہ رکھے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ کوئی بندہ کسی روزے دار کو، کسی روزے دار مسکین کو لاتا ہے، یہ ایک زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہ میں یہاں پہ اس کنسیپٹ کی نفی کر رہا ہوں جو ہمارے یہاں عام طور پہ پائی جاتی ہے، جو یہ سمجھا جاتا ہے، اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ بھائی ہر روزے کے بعد کسی کو روزہ رکھوا دو یا روزہ اس کا افطار کروا دو، یہ فدیہ ہے۔ تو فدیہ یہ نہیں ہے، فدیہ یہ کہ ایک ٹائم کا اس کو کھانا دینا، جو آپ ایک نارمل اپنے خود کھاتے ہیں وہی اس کو کھلا دیں، اب وہ صبح کے ٹائم کھائے یا شام کو، یہ اس کی مرضی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ایسا مرض ہے جو وقتی ہوتے ہیں، ان کی شفا یابی کی امید ہوتی ہے، جیسے شدید بخار ہے۔ اب شدید بخار کے عالم میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس میں بھی روزہ رکھنا مشکل ہے، لیکن اس دوران روزہ تو نہیں رکھا جا سکتا، تو ایسا شخص کیا کرے گا؟ بعد میں وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ رمضان گزرنے کے بعد ان کی قضا دے گا۔ اگر اس نے 10 روزے چھوڑے ہیں، 5 چھوڑے ہیں، تو بعد میں 5 روزے رکھے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح حاملہ اور مرضیہ کا شمار بھی انہی میں ہوگا۔ حاملہ یعنی جو عورت حاملہ ہے، حمل والی ہے، وہ بھی مریض کے حکم میں ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ بعد میں ان کی قضا دے دے گی۔ اور اسی طرح جو مرضیہ، جو دودھ پلانے والی ہے، تو دودھ پلانے والی جو عورت ہوتی ہے اس کے لیے بھی روزہ رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، بچے کو دودھ پلانا ہے اور بار بار ان کو بھوک لگتی ہے اور اچھی خوراک ہونا، تو اس وجہ سے وہ بھی مریض کے حکم میں ہے، جب اس کے دودھ کی مدت ختم ہوگی تو وہ بعد میں روزے رکھ لے گی۔ مسافر سے متعلق احکام ہے، تو جو بندہ سفر میں ہے، مشقت کا باعث ہے، تو سفر جو ہے نا بذات خود ایک سبب ہے۔ یعنی آج کل کو بندہ کہ جی ہوائی جہاز کا سفر ہے، بس کا سفر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے روزہ رکھ، تو ٹھیک ہے، کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے، لیکن اس کو رخصت بہرحال موجود ہے۔ جو سفر ہے نا یہ خود ایک سبب ہے روزہ چھوڑنا، یعنی رخصت ہے، لیکن ایسی یہ اس بندے کے اوپر آتا ہے، چھوڑ دے تو زیادہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے۔
البتہ اگر مشقت کا باعث نہ ہو تو رکھا بھی جا سکتا ہے، افطار بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی بندہ جو ہے نا بالکل اس کو مسئلہ نہیں ہے، وہ رکھ سکتا ہے لیکن نہیں رکھتا، تو ہم اس کو کوئی ملامت نہیں کریں گے کہ تم نے روزہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود رخصت دی ہے۔ کوئی بھی جو عبادت کی جاتی ہے نا وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کی جاتی ہے، تو جہاں پہ خود شریعت نے رخصت دے دی ہے وہاں پہ کسی کو ملامت نہیں کرنا چاہیے کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ کوئی رکھتا ہے ٹھیک ہے، نہیں رکھتا تو نہ رکھے۔ جیسے ہمارے یہاں جو ہے نا وہ بلا وجہ کے اس میں معاملات میں سختی کی جاتی ہے، اگر کوئی بندہ کہتا ہے یار میں نے نہیں رکھنا، رکھ سکتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں رکھنا میں بعد میں رکھوں گا، تو ٹھیک ہے۔ اگر سفر کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے تو اس کو اللہ نے رخصت دے دی، تو جس کو اللہ نے رخصت دے دی تھی اس کے اوپر ہمارا کوئی وہ نہیں بنتا کہ ہم اس کو ملامت کریں۔ اسی طرح اگر رکھنا چاہتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتے خرجنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے، یوم حار، بڑی سخت گرمی تھی، حتی یضع الرجل یدہ علی رأسی من شدت الحر، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ، ایک آدمی اپنے سر پہ ہاتھ رکھا تھا گرمی سے بچنے کے لیے۔ وما فینا صائم، ہم میں سے کوئی روزہ دار نہیں تھا، الا ما کان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس کے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ مقصد بات کرنے کا کہ سفر کے اندر بعض صورتوں میں انسان روزہ بھی رکھ سکتا ہے، بعض صورتوں میں چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، یعنی کہ اگر نہیں رکھتا تو اس کو ملامت نہیں کرنا چاہیے، جو رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے رکھ لے۔ تو یہ ایک دوسرے کو ملامت کرنا ہے تم نے کیوں نہیں رکھا، یا جس نے رکھا اس کو کہنا ہے کہ تم نے کیوں رکھا ہے، تو یہ دونوں طرح کے معاملات ہیں، اپنی سہولت کے مطابق بندہ دیکھ لے۔ لیکن یہ ہے کہ جس نے چھوڑا ہے اس کو بعد میں رکھنا پڑے گا، یہ نہیں کہ چھوڑ دیے تو بعد میں رکھنا نہیں ہے۔ یہ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے میں بعد میں رکھ لوں گا، اگر پتا ہے کہ نہیں رکھے جائیں گے تو پھر اس کو صحیح کہ وہ روزہ نہ چھوڑے۔ اسی طرح جو سحری کا ہے اس میں ہے کہ تسحروا مع النبی ثم قاموا الى الصلاة قلت انس کم بینہما قدر 50 آیہ، جتنی دیر میں 50 آیتیں پڑھی جا سکتی اتنا وقفہ ہوتا تھا پہلی اذان اور دوسری اذان کے درمیان، اس دوران وہ سحری کر لیتے تھے، یعنی آخری ٹائم پہ سحری کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ بندہ گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے ہی سحری کر کے بیٹھ جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں یہ ہے کہ سحری کے ٹائم کھجور کھانا، آپ نے فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری جو ہے وہ کیا ہے؟ کھجور۔ تو بعض لوگ صرف افطار کے ٹائم تو بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ کھجوریں لاؤ کھجوریں لاؤ، تو افطار کے ٹائم کھجور کرنا اور ویسے سحری کے ٹائم بھی کھجوریں کھانا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سحری کا جو افضل وقت ہے وہ کیا ہے؟ کہ فجر سے کچھ دیر پہلے کیا جائے، اور جس نے نیت نہ کی اور رات کو اس کا روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ جو نیت ہے یہ دل کے ارادے کا نام ہے، یہ جو ہمارے ہاں ٹی وی پہ بھی چل رہا ہوتا ہے جی وبی سومی غد نویت من جاری رمضان، یہ جس نے بھی بنائی ہے وہ ویسے بھی کوئی عقل سے پیدل ہی بنتا ہے جس نے یہ روایت گھڑی ہے، کیونکہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ ضعیف ہے، یہ بالکل موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ وبی سومی غد نویت من جاری رمضان، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دل کے ارادے کا نام جو ہے نا وہ نیت ہوتا ہے، تو نیت جو ہے نا وہ دل کے ارادے کا نام ہے، نہ کہ ان الفاظ کا جو ہمارے یہاں پڑھے جاتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ روزے کی نیت ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں وہ امور جو کرنا جائز ہے، جیسے ہم نے کہا کہ کوئی بندہ کھانے کی دعوت دے آپ کو اور روزے میں ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، بجائے ادھر ادھر کی چھپانے کی کوشش کریں گے اس کو میں روزے سے ہوں۔ اگر کوئی بندہ آپ کو گالی دے جھگڑا کرے اس کو بھی کہو میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح جو بندہ بری باتوں کو نہیں چھوڑتا، گناہوں کو نہیں چھوڑتا اور روزے بھی رکھی جا رہا ہے تو ایسے روزے کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا بھی پڑے تو کھلے عام کچھ نہ کھائے پیے، یعنی احتیاط کرے، عرف کا خیال رکھے، یعنی روزے کی جو رمضان کی حرمت ہے اس کا احترام کرے۔ روزے کی حالت میں روزے دار کے لیے مستحب امور جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کو بھوک، اور نہ ہی راتوں کو قیام کرنے والے کو بعض لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے سوائے اس کے کہ جاگنے کے، یہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نیت کی اصلاح کرے کہ وہ روزہ کیوں رکھ رہا ہے، خالی بھوکا رہنا کافی نہیں بلکہ جو اس کے مقاصد ہیں ان کو پورا کرے، گناہوں سے بچے، زیادہ سے زیادہ اطاعت والے کام کرے، جو ایسا نہیں کر رہا گناہ بھی اس بالکل ایسے ہی کر رہا ہے جیسے باقی مہینوں میں نارمل اس کی زندگی گزری ہے، تو ایسے لوگوں کو سوائے بھوکا رہ پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں روزے کا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جو ہے وہ جو وضو کرتے ہوئے زیادہ غرارہ جیسے ہم کرتے ہیں نا تو عام حالات میں ہی کرنا چاہیے، اس ناک میں پانی اوپر تک چڑھانا اور غرارے کرنا، لیکن روزے کی حالت میں نہ کرے کیونکہ اسے حدیث میں آتا ہے کہ وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، ناک میں پانی کو چڑھانا اور یہ سارا یہ تب ہے جب روزہ نہ ہو، روزے کی حالت میں تو پھر نہیں کرنا چاہیے، پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ میں اذا نسی فاکل و شرب، اگر کوئی بندہ بھول گیا اور اس نے کھایا اور پیا،
फल युतिम सौमा, पर उसको चाहिए कि अपना रोज़ा पूरा करे। फ़इन्नमा अतअमहु अल्लाहु व सक़ाहु, तो उसको चाहिए कि, क्योंकि ये उसको जो खिलाया है और पिलाया है, किसने पिलाया? अल्लाह ताला ने उसको पिलाया। ये जरा मेरी बेटी आवाज़ दे रही है, एक मिनट। तो रोज़े की हालत में अगर कोई बंदा भूल के कुछ खा पी ले, तो उसको रोज़ा अपना पूरा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको खिलाया और पिलाया है। इसी तरह जल्दी सैरी करना, सॉरी, सैरी में ताखीर करना और अफ्तारी में जल्दी करना। ठीक है, जैसे ही अजान हो अफ्तारी कर ले, और सैरी जो है ना वो आखिरी टाइम पे करनी चाहिए। और इसी तरह जो ताज़ा खजूर होती है उसके साथ रोज़ा इफ्तार करना, अगर वो ना मिले तो पानी के साथ कर लेना। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा इफ्तार करते तो आप सल्लम फरमाते ज़हब ज़मा व अब्तल्लत अलफरूक़ व सबत अल इंशाअल्लाह, तो ये दुआ पढ़नी चाहिए रोज़ा इफ्तार करते वक्त, इफ्तार करने के बाद, कि प्यास चली गई, जो रगे हैं वो तर हो गई, और अजर जो है साबित हो गया इंशाअल्लाह। ठीक है। इसी तरह क़यामुल लैल का मामला है, उसके ऊपर हम ऊपर बात कर रहे हैं कि रमज़ान में क्या सूरत हाल होनी चाहिए। इसी तरह जो रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें हैं वो है अलजिमा, यानी हम बिस्तरी करना। इसी तरह हाथ से इस्तिमना, मनी को निकालना हाथ से, और इसी तरह खाना पीना, और इसी तरह जो भी खाने पीने के हुक्म में है वो, इसी तरह खून निकालना हिजामे के ज़रिए, जानबूझ के उल्टी करना। इसी तरह अगर हैज़ या निफास शुरू हो जाए तो उससे रोज़ा फासिद हो जाता है। तो लेकिन जो सबसे संगीन मामला है वो है रोज़े की हालत में बीवी से जिमा करना। इसका बड़ा मामला है कि इसमें जो इसका कफ़ारा है वो है कि एक गुलाम को आज़ाद करना। अगर वो नहीं कर सकता तो फिर 60 दिन मुसलसल रोज़े रखने पड़ेंगे उसको, 2 महीने के लगातार रोज़े रखने। अगर एक भी जानबूझ के छोड़ेगा तो दोबारा से वो गिनती शुरू हो जाएगी। अगर इसकी इस्तेदाद नहीं रखता तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना, ये कफ़ारा है। आज हमारा फिर टाइम ख़त्म हो गया। तो इंजेक्शन जो खाने के हुक्म में हो जिससे ताकत मिलती है, तो वो उस इंजेक्शन से रोज़ा जो है ना वो मुफसिद हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो, और किसी दर्द की वजह का कोई इंजेक्शन है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। इस तरह बाकी जो चीज़ें ऐसी हैं, सुरमा लगाना, खुशबू वगैरह, इस तरह के जो मामलात हैं, इनसे रोज़ा नहीं टूटता। टूथपेस्ट से ना, मसवाक वगैरह करना, दीगर मामला, इनसे रोज़ा नहीं टूटता। ये हमारा आखिरी मौजू था। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान को, हम तक और हमें रमज़ान तक खैर ऑफिस से पहुँचाए, और जो कुछ सुना और सुना इस पर मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक दे। बारकल्लाहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।